حج کی فضیلت کے متعلق احادیث طیبہ سماعت فرمائیں۔ نبی مکرم شفیع معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد صرف ایک مرتبہ حج فرمایا۔ عموماً یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حج کتنے کیے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت کے بعد جب حج فرض ہو گیا اس کے بعد صرف ایک ہی مرتبہ حج فرمایا ہے۔ کچھ اقوال ذکر کیے گئے ہیں کہ ہجرت سے پہلے جب حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے اس وقت ایک دو مرتبہ حج کیا ہے، لیکن حج جب فرض ہوا ہے مدینہ طیبہ میں حضور نے ہجرت فرما لی، ہجرت کے بعد صرف ایک ہی مرتبہ حج کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ بھی عموماً ذہنوں میں آتا ہے کہ عمرے حضور نے کتنے کیے ہیں؟ اس کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ 4 عمرے حضور علیہ السلام نے کیے ہیں، اور ایک قول ہے کہ 3 عمرے حضور علیہ السلام نے کیے ہیں۔ جنہوں نے 4 کا قول کیا ہے وہ دراصل جو عمرہ قضا ہے اس کے متعلق ہے، اختلاف ہوا کہ سن 6 ہجری میں نبی مکرم شفیع معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو لے کر عمرے کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے مکہ مکرمہ میں کہ حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا گیا اور صحابہ اکرام علیہم رضوان وہاں پر ٹھہرے رہے یہاں تک کہ مشرکین مکہ کے ساتھ صلح ہوئی، جس کو صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ اس کی شرائط لکھی گئیں اور یہ کہا گیا کہ اس سال تو ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال تم آ کر عمرہ ادا کر لینا۔ 7 ہجری میں نبی کریم علیہ السلام نے عمرہ قضا کیا۔ اب جن مورخین نے یہ پہلے والا جو صلح حدیبیہ والے سال والا جو عمرہ تھا نیت کے لیے حضور تشریف لائے تھے، جنہوں نے اس کو بھی عمرہ حضور کا شمار کیا انہوں نے کہا کہ حضور نے 4 عمرے کیے ہیں، اور جن مورخین نے اس کو شمار نہیں کیا کیونکہ یہ تو آگے مکمل نہیں ہو سکا تھا، یہیں پہ حدیبیہ کے مقام پہ احرام کھول دیے گئے تھے اور سر منڈا لیے گئے تھے، تو آگے چونکہ مکہ مکرمہ میں پہنچے نہیں تھے، اور اسی عمرے کی قضا نبی کریم علیہ السلام نے سن 7 ہجری میں فرمائی تھی۔ اب اس پہ اختلاف ہوا، جنہوں نے اس کا ذکر کر دیا صلح حدیبیہ والے سال والے عمرے کا انہوں نے کہا کہ 4 عمرے حضور نے کیے، جنہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ یہ ادا نہیں ہوا تھا بلکہ اس کی اگلے سال حضور علیہ السلام اور صحابہ نے قضا فرمائی تھی، تو انہوں نے کہا کہ عمرے نبی کریم علیہ السلام نے صرف 3 کیے ہیں۔ تو ایک عمرہ سن 6 ہجری میں جس کی نیت کے لیے حضور آئے تھے، پھر 7 ہجری میں اس کی قضا کی گئی، پھر 8 ہجری میں نبی کریم علیہ السلام نے پھر عمرہ کیا۔ جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے جارانہ کے مقام سے عمرہ فرمایا، اور رات کو حضور تشریف لے گیا، راتوں رات حضور واپس جارانہ میں آئے۔ یہاں پر ہی قریب جنگ جارانہ کا جو مقام ہے یہ مکہ مکرمہ سے طائف کو جائیں تو راستے میں ایک مقام آتا ہے جارانہ، اور اسی جگہ پہ قریبی جنگ حنین ہوئی تھی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا 3را عمرہ ہے، اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے 4تھا عمرہ فرمایا جب نبی کریم علیہ السلام نے حج فرمایا ہے۔ تو حج حضور نے مدینہ طیبہ سے صرف ایک ہی مرتبہ فرمایا ہے، اور وہ سن 10 ہجری میں حضور نے حج فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے سن 9 ہجری میں حج کا امیر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا تھا۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج بن کر مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، ابھی راستے میں ہی تھے کہ ایک مقام پر حضور آپ نے پڑاؤ کیا تھا، فجر کی نماز ادا کرنے والے تھے، بالکل اقامت کہی جا چکی تھی، تکبیر تحریمہ کہنی تھی۔ اب اندازہ لگائیں اس واقعے سے کہ صدیق اکبر کو حضور سے کس قدر محبت تھی۔ تکبیر تحریمہ کہنے والے تھے کہ اتنے میں ایک اونٹنی کے بلبلانے کی آواز آئی، اور یہ آواز وہاں پر تو نماز کی تیاری میں مصروف تھے، نماز کی ادائیگی کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے کانوں میں جو اس اونٹنی کی آواز آئی، انہوں نے کہا حضور کے صحابہ ٹھہر جاؤ، یہ اونٹنی جو بول رہی ہے آواز آ رہی ہے یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی پیاری اونٹنی کی آواز ہے، اور جو حضور کے یار حضور کی اونٹنی کی آواز بھی پہچانتے ہوں پھر وہ حضور سے کس قدر محبت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور کی اونٹنی کی آواز آ رہی ہے، ہو سکتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے خود ارادہ فرما لیا وہ حج کرنے کا۔ جب حضور کا ارادہ ہے تو حضور جہاں پر پہنچ جاتے ہیں، پھر حضور کی امامت میں ہم نماز ادا کریں گے۔ اب نماز بالکل تیار تھی، تکبیر کہنے والے تھے تکبیر تحریمہ، لیکن آواز آتی ہے اونٹنی کی تو صدیق اکبر رک جاتے ہیں کہ حضور تشریف لائیں گے تو امامت نماز کی حضور ہی فرمائیں گے۔
تو جب اب اونٹنی وہاں پر پہنچتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس اونٹنی پر اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پیارے یار سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم سوار تھی، کیونکہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کوچ فرما لیا تھا مدینہ طیبہ سے، اس کے بعد سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کا نزول ہوتا ہے اور وہ دے کر نبی کریم علیہ السلام علی المرتضیٰ شیر خدا کو بھیجتے ہیں، جاؤ تم بھی ان کے پیچھے اور میدان عرفات میں تم لوگوں میں اس سورہ مبارکہ کو سورہ توبہ کو پڑھ کے سنا دینا، کیونکہ اس میں حج کے بارے میں ذکر کیا گیا اور مشرکین مکہ کا کعبہ شریف میں داخلہ روک دیا گیا۔ تو یہ اعلان کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے علی المرتضیٰ شیر خدا کو بھیجا۔ اب جس طرح مولا علی یہاں پر پہنچے، اس قافلے کے ساتھ ملے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ اے علی یہ بتاؤ تمہیں حضور نے امیر حج بنایا ہے یا مامور بنا کر بھیجا ہے؟ ان کے دل میں کوئی کھوٹ، کوئی خواہش نہیں تھی کہ میں ہی امیر بنوں۔ انہوں نے پہلا سوال دل میں خیال آیا، ہو سکتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی جو حضور کی خواہش ہو کہ وہ حضرت علی کو امیر بنانا چاہتے ہو، مجھے معزول کرنا چاہتے ہو، تو پہلا سوال یہ کیا کہ علی تم مامور بن کر آئے ہو یا امیر بن کے آ رہے ہو؟ اور مولا علی کی بھی حضور صدیق اکبر سے کیسی محبت تھی، عرض کی آقا حضور نے مجھے مامور ہی بنا کر، جس طرح دوسرے صحابہ مامور ہیں اسی طرح میں بھی مامور ہوں، لیکن اس کام کے لیے حضور نے مجھے بھیجا ہے کہ میں سورہ توبہ شریف کی جو آیات ہیں یہ لوگوں کو میدان عرفات میں حج کے خطبے میں سناؤں۔ تو کس طرح گہری محبتی صدیق اور مولا علی کی آپس میں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج ہیں اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ان کے مامور بن کر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر حج کے احکام جب ایام شروع ہوتے ہیں، جس دن جو عمل کرنا ہوتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان احکام کے متعلق پہلے صحابہ کو آگاہ کرتے، مسائل بتاتے کہ آج نے ہمیں یہ کرنا ہے۔ جب یہ خطبہ حضور صدیق اکبر دے چکے ہوتے تو پھر مولا علی کھڑے ہو جاتے، اور جس کام کے لیے حضور نے ان کو بھیجا تھا کہ سورہ توبہ کی آیات ان کو سنانی ہے، پھر مولا علی کھڑے ہو کر سورہ توبہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ پھر اگلا دن آتا، اس دن کے احکام صدیق اکبر بتاتے، مولا علی پھر سورہ توبہ کی آیات پڑھ کر سناتے۔ حج کے تمام ایام میں جب صدیق اکبر خطبہ دیتے تھے، مولا علی سورہ توبہ شریف کی آیات پڑھ کر حاضرین کو سنایا کرتے تھے۔ تو یہ سن 9 ہجری میں نبی کریم علیہ السلام نے خود تو حج نہ کیا، لیکن امیر حج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا۔ اس میں بھی اشارہ تھا کہ میرے بعد میرا نائب اور میرا خلیفہ بلا فصل وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ امیر حج بھی حضور نے ان کو اپنی زندگی میں بنا کر بھیج دیا، اور مصلی امامت بھی اپنی ظاہری حیات طیبہ میں ان کو عطا فرما دیا تھا۔ تو پھر سن 10 ہجری میں نبی کریم علیہ السلام نے حج فرمایا، اور جس میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعداد تقریباً 1,24,000 کم و بیش تھی۔ اتنے صحابہ، جس کو بھی علم ہوا کہ حضور کا ارادہ حج کرنے کا ہے، وہ قرب و جوار میں جہاں جہاں خبر پھیلتی گئی وہ جوک در جوک اس قافلے میں ملتے گئے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعداد 1,24,000 کے قریب ہو گئی، اور یہ سارے کے سارے مکہ مکرمہ میں حضور کی معیت میں پہنچے۔ کیسا وہ منظر ہوگا، کتنا عالیشان منظر ہوگا جب حضور علیہ السلام خود امیر حج ہوں گے اور صحابہ کرام علیہ رضوان ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہوئے آئے ہوں گے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہوں گے، بیت اللہ شریف کا طواف کیا ہوگا، وہ کیسا عظیم الشان منظر ہوگا۔ تو سن 10 ہجری میں حضور کا حج ہے، اور حج کے بعد اگلا مہینہ کیا آتا ہے؟ ذی الحج کے بعد محرم، اور محرم سے اسلامی سال نیا شروع ہو جاتا ہے۔ سن 10 ہجری کا آخری مہینہ تھا جس میں حضور نے حج کیا، اور 11 ہجری شروع ہوتا ہے، اور 11 میں میرے کریم آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ طیبہ سے ہجرت کے بعد جو ہے صرف ایک ہی مرتبہ حج کیا۔